سیدنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشاکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ کا شکر ادا کرنے والے، درود و سلام بھیجو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ کا سب سے شکر گزار بندہ وہ ہے جو لوگوں کا زیادہ شکر ادا کرنے والا ہو۔ ناظرین کرام، آج انتہائی اہم موضوع، انتہائی اہم شخصیت، اور ایسی شخصیت کہ جن کی بارگاہ میں اگر ہماری حاضری قبول ہو جائے تو یقیناً انشاءاللہ دنیا میں تو سرمایہ ہوگی، لیکن آخرت میں بھی صاحب ہمیں انشاءاللہ بہت ممتاز یہ نسبت کرے گی، اللہ کرے کہ ان کے غلاموں کے رجسٹر میں ہمارا نام شامل ہو جائے۔ لہٰذا آپ نے ہمارے ساتھ برکتوں کے لیے رہنا ہے، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جو بولنے والے ہیں اور جو سننے والے ہیں سب پہ ہی اللہ فضل کرتا ہے۔ بات یہ ناظرین کہ رہتی دنیا تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کی باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ لہٰذا جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کی بات ہوگی تو سب سے پہلے ان عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوگی جو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی سانسوں کی ڈوروں کو ہر وقت، ہر پل، ہر لمحے جوڑے رکھا کرتے تھے، جو حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی زندگیوں کے آئین و منشور طے کیا کرتے تھے، جو ابرو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہر وقت، ہر لمحہ تیار رہا کرتے تھے۔ یعنی آج تذکرہ پاک ہے ناظرین ایسے ہی ایک مصطفی کہکشاں کے محمدی ستارے کا، جو انتہائی خوش نصیب ترین نفوس قدسیہ کی اس قبیل میں شامل ہے ناظرین، اس قبیل میں شامل ہیں جنہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا اعزاز نصیب ہوا، جن کو دنیا حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کیا کرتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب ترین بزرگوں میں سے ناظرین جنہیں ابتدا ہی میں داعی توحید کو لبیک کہا، جنہوں نے ناظرین اس دعوت کو قبول کیا جس دعوت کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، یعنی داعی توحید کو لبیک کہہ کر السابقون الاولون کا تاج اپنے سر پر سجوایا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے، اس وقت کی بات ہے ناظرین کہ جس وقت تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار السابقون الاولون میں تو ناظرین ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اسلام کی حقانیت پر ایمان لانے والے 28ویں ستارے ہیں۔ بڑی ناظرین یہ ایسی بات ہے کہ جس کی لذت و حلاوت کو آپ محسوس کریں کہ رہتی دنیا تک یہ بات ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ جو 28ویں فرد تھے سرکار علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ آپ ہی تھے۔ شرک و توحید کی کشاکش اور کفار کے ظلم و ستم نے ان کو بھی مکہ مکرمہ میں چین سے نہیں رہنے دیا۔ 2 مرتبہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر امن و امان کی تلاش میں، امن و اطمینان کی تلاش میں ملک حبشہ کی طرف آپ تشریف لے گئے۔ روایتوں میں یہ بات آتی ہے ناظرین، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 1 مرتبہ آپ نے ہجرت کی، ایک روایت میں 2 مرتبہ آتا ہے۔ پھر وہاں سے ناظرین واپس آ کر آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے متعدد غزوات، سرائے اور جنگوں میں شرکت کی، جن میں بدر سے لے کر تبوک تک تمام غزوات میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
کے ساتھ ساتھ رہے، بلکہ یوں کہیے کہ ان پر اپنی جان نچھاور کرنے کو اور وقت تیار رہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین چھوٹی چھوٹی جتنی بھی مہمات تھی اس میں شریک ہوئے، نہایت ہی جفاکشی اور جان نثاری کے ساتھ اعلاء کلمات اللہ کا جو فریضہ ہے ناظرین اس کو ادا کرتے رہے۔ خود فرماتے ہیں کہ جب مہمات پر ہم بھیجے جاتے تو اسرت کے سبب خوراک میں تھوڑی سی کھجوریں ہمیں عطا ہوتی تھیں۔ آج صاحب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ ہمیں صاحب طاقت مل جائے، قوت مل جائے، اسلحہ موجود ہو تو ہم جو ہے وہ کفار کے خلاف کھڑے ہوں گے، ہم تو بہت کمزور ہیں۔ یہاں ایمان کی کیفیت دیکھیں صاحب کہ تھوڑی سی کھجوریں ہوا کرتی تھی اور عالم یہ ہوتا تھا کہ مہمات پہ جایا کرتے تھے، یعنی کسی مہم پر اگر زیادہ دن ہو جاتے تو یہ کھجوریں فی کس ایک مٹھی سے کم ہوتے ہوتے ایک کھجور صرف ملا کرتی تھی، بعض اوقات تو بالکل ہی ختم ہو جایا کرتی تھی، یعنی وہ درختوں کے پتے کھا کھا کر گزارا کرتے تھے، لیکن اللہ کی راہ میں جہاد سے منہ نہیں پھیرا کرتے تھے۔ یہ بنیادی طور پہ ناظرین آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان آخری وقت تک ناظرین انتہائی دوستانہ تعلقات تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب جو بات میں کرنے جا رہا ہوں ناظرین، جب یہ بات میں پڑھ رہا تھا تو میرا دل ایک عجیب کیفیت میں مبتلا تھا کہ بیت المقدس کی کنیا لینے کے لیے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے اور جس وقت داخل ہونے لگے تو اس وقت جو پرچم تھا وہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوبصورت شخصیت صاحب، اور کیا ان کے ستارے، کیا ان کے نصیب، کیا ان کے بخت کہ سرکار علیہ السلام کی ابتدائی صحبت سے ساتھ۔ آئیے ذرا تعارف سے آغاز کرتے ہیں اور جو خاندانی پس منظر اور السابقون الاولون کا تاج آپ کے سر پر سجا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور 92 نیوز کی جملہ انتظامیہ کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ مقدس ہستیاں جو ہماری مطالعے کی قلت کی وجہ سے ہمارے نظروں سے مخفی رہیں، لیکن اس 92 نیوز کے اس پروگرام کے ذریعے سے ان مقدس ہستیوں سے ہمیں بھی آگہی مل رہی ہے الحمدللہ، اور ناظرین تک بھی ان کی شخصیات کے وہ سنہری نقوش پہنچنے کی یہ خوبصورت صحیح جاری ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بہترین آمین آمین۔ جیسا کہ آپ نے ابھی بھی اپنے سرنامہ کلام میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں، اور سابقون الاولون کے لیے اور ان کی شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے انہیں اللہ کی رضامندی کی سند اور سرٹیفکیٹ عطا فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ رب العزت سے راضی ہے۔ تو یہاں یہ بات ضرور مد نظر اور ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ جو کوہ استقامت یہ ہستیاں تھیں کہ جو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئیں کہ جس وقت مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے انہیں کوئی منفعت نظر نہیں آ رہی، بڑی اہم بات، لیکن اخروی منفعت جو ان کے قلب کی آنکھوں نے دیکھ لیا تھا، تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ بلال حبشی بھی اپنی جلد اور اپنی جو ان کی چربی ہے اسے بجھا کر اس کے ذریعے سے انگاروں کو ٹھنڈا کرتے ہوئے بھی ان کی زبان پر اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے۔ یہ سابقون الاولون کی شان، عظمت اور رفعت اللہ، یہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم نسب کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تو یہ انس بن وائل کی اولاد میں سے کہلاتے ہیں، اسی وجہ سے انہیں عنزی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بنو عدی کے عبد العزیٰ کے بیٹے تھے۔ اچھا، جب بنو عدی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس نسبت سے یہ عدوی بھی کہلاتے ہیں، عنزی، عدوی، لیکن پھر قبول اسلام کے بعد ان کے نام کے ساتھ جو نسبت لگی ہے وہ بدری لگی، تو وہ بدری بھی لگی، مصطفی بھی لگی، سبحان اللہ، محمدی بھی لگی، کیا بات۔ تو وہ بدری جو نسبت انہیں حاصل ہوئی وہ بھی یقیناً ان کا ایک خاصہ ہے جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا۔ یہاں میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ابتدائے اسلام سے بھی قبل زمانہ جاہلیت میں جب لے پالک بچوں کا تصور تھا، گود لے لینے کا معاملہ تھا، تو وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بنو عدی کے افراد کا جو تعلق اور حلیف ہونا تھا وہ حضرت عمر کے والد کے ساتھ تھا، جناب خطاب کے ساتھ۔ اب یہاں میں یہ بات نظر آتی ہے کہ باہمی اتنی محبت ہو گئی تھی کہ عامر بن ربیعہ کو گویا کہ خطاب نے گود لے لیا تھا، اور اسی وجہ سے اس محبت کے سبب سے انہیں عامر بن ربیعہ کی بجائے عامر بن خطاب کہا جاتا، منہ بولے بیٹے کا تصور قائم ہو گیا تھا۔ لیکن جب سورہ احزاب کی وہ آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم کہ انہیں ان کے باپوں کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے، پھر دوبارہ سے اپنے والد ربیعہ کے نام کے ساتھ موسوم کرتے ہوئے پکارے جانے لگے، اور اب بھی انہیں عامر بن ربیعہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک کمال بات جو میں بھی ابتدا میں بات کر رہا تھا، ظاہر ہے وقت کم ہوتا ہے لیکن اس لذت کو میں چاہتا ہوں ذرا لوگوں کو محسوس کروائیں۔ ایک
ایک تو السابقون الاولون کا تاج آپ کے سر پہ سجا, پھر آپ کی زوجہ محترمہ حضرت لیلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ, اس سے ذرا آپ گفتگو کیجیے, پلس ساتھ ساتھ 28واں نمبر آپ کا دار ارقم میں بھی پہنچے نہیں, تو کیا کیف و سرور ہوگا. دیکھیے یہ اعلان نبوت کا 5واں سال تھا کہ جس وقت حضرت ارقم بن ابی الارقم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے, کہا تھا یا رسول اللہ میرا گھر ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر دشمنوں کی زیادہ نظر نہیں پڑتی, تو آپ ایسا کریں کہ وہیں جامعہ بنا لیجئے, وہیں انسٹیٹیوٹ بنا لیجئے, اور وہیں پر ہم جو ہے اسلام کے نور سے اپنے آپ کو فیضیاب کریں گے. تو اس دار ارقم کے منعقد ہونے سے پہلے, اس کے انعقاد سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ عظیم ہستی ایمان لے کر آئے ہیں, اور ان کا نمبر 28واں ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی میں عرض کروں ضمناً کہ آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے لیلا بنت حسمہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ نہ صرف ابتدائے اسلام میں سے شامل کی جاتی ہیں بلکہ ساتھ ساتھ مدینۃ المنورہ ہجرت کرنے والی عورتوں میں سب سے پہلی عورت. اللہ اکبر. تو یہ دونوں جو ہستیاں ہیں یعنی شوہر اور ان کی زوجہ ابتدا ہی سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے اسیر ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. یہاں ایک بات راویوں نے اور سیرت نگاروں نے ذکر کی ہے کہ یہ جو ابتدائے اسلام کے جو مسلمان ہیں آخر یہ جلدی ایمان کیوں لے کر آئے, جبکہ ان سے بڑے بڑے زیرک فہم و فراست والے افراد بعد میں ایمان لے کر آئے, لیکن یہ پہلے کیوں لے کر آئے؟ ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی تاریخ جڑی ہوئی ہے. تو ان کے حوالے سے بھی یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک موحد ہیں حضرت زید بن عمر بن نفیل, یہ ان کے ساتھ کافی اٹھتے بیٹھتے تھے زمانہ جاہلیت میں, اور وہ چونکہ سابقہ کتب کے عالم تھے تو وہ جانتے تھے کہ جناب اللہ کے آخری نبی جو نبی موعود ہیں وہ آنے والے ہیں, اور وہ انہیں بتاتے رہتے تھے کہ وہ بنو اسماعیل میں سے ہوں گے, عبد المطلب کے پوتے ہوں گے, وہ ان قریب آنے والے ہیں. میری عمر کافی زیادہ ہو گئی ہے, مجھے لگتا ہے کہ میں ان کی زیارت نہیں کر سکوں گا, لیکن یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ اگر تمہیں وہ نصیب ہو جائیں, وہ عظیم ہستی تمہارا مقدر اور نصیب ہو جائیں, تو تم انہیں میرا سلام ضرور. سبحان اللہ. اور میں اگر زندہ رہا تو میں ایمان بھی لاؤں گا. بالکل. پھر اس کے بعد جب آپ ایمان لے کر آئے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پیغام پہنچایا, اور پیغام پہنچاتے ہوئے سلام پیش کیا, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر مسکرا دیے, اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن عمر بن نفیل کے لیے دعا کی, اور ساتھ ساتھ وہ عالم الغیب ذات کی جانب سے غیب کا علم حاصل کرنے والے نبی رحمت احوال جب ذکر فرما رہے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ میں انہیں جنت میں یعنی زید بن عمر کو جنت میں ناز و انداز کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ ابتدا اسلام کے اعتبار سے یہ ساری تفصیل. بالکل. اچھا, اس میں ایک بات جو بڑی کمال ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ قدرت کا ایک انتظام ہے کہ قدرت جس کو چاہتی ہے غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پٹا اس کے گلے میں ڈال دیتی ہے. صحیح صاحب. اور اس میں کمال یہ ہے کہ ان کو بھی بالکل ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ قدرت یہ چاہتی ہے کہ بس غلامی رسول کا پٹا پہن لیں اپنے گلے میں. اچھا, اب جیسے ہی غلامی رسول میں ظاہر ہے آپ داخل ہوئے تو جو راہ دین اسلام کی راہ جسے ہم کہتے ہیں اس میں جو تکالیف آپ نے اٹھائیں, خاص طور پہ جو ہجرتوں کے معاملات ہیں, وہ ذرا بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین. یقیناً یہ وہ گروہ ہے, یہ وہ مقدس گروہ ہے کہ جنہوں نے اس زمانے میں, اس دور میں, اس عہد میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کی کہ جب ظاہری طور پر کسی بھی قسم کی منفعت نظر نہیں آ رہی تھی, ظلم سہے, تکلیف سہی, اپنے گھر بار کو چھوڑا, اپنے مال کو چھوڑا, اپنے کاروبار کو چھوڑا, اپنے خاندان کو چھوڑا. دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو کون سا دکھ, کون سی تکلیف ہے جو اس گروہ, اس مقدس گروہ نے نہیں اٹھایا. اور ابتدائی دور ہے, اور بالکل ابتدائی دور ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. اب ایسے ظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے, ویسے تو ظاہر دیکھنے والی نگاہ دیکھ رہی تھی اس میں فائدے ہی فائدے ہیں, وہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن میں دنیاوی مطمع نظر سے بات کر رہا ہوں کہ قطع نظر آخرت کی قطع نظر نہیں کیا جا سکتا, لیکن ظاہری اسباب تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنی جان مال سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں, اور اگر یہ مقدس گروہ یہ قربانیاں نہ دیتا تو آج اسلام اس طرح خوشبودار طریقے سے ہمارے پاس موجود نہ ہوتا. قرآن مجید فرقان حمید نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولاجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. کہ اللہ رب العزت کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے مظلوم ہو کر, ضرور ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے. اللہ.
اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، کس طرح لوگ جانتے ہیں۔ اللہ، یہ ہجرت کرنے والوں کے لیے، اب یہ ہجرت کرنے والوں کے لیے خاص سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ والذین ہاجروا فی اللہ، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر اللہ بار اللہ چھوڑے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ جنید بھائی آپ بتائیے کہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 28ویں مسلمان ہیں، ہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اللہ، انہوں نے جب یہ ارشاد فرمایا کاش کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر ہائے جاؤ، ہائے ہائے ہائے، تو یہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ رہے ہیں، اپنا کاروبار چھوڑ رہے ہیں، حضرت عمر کی محبتیں چھوڑ رہے ہیں، اللہ، حضرت عمر کی جس کو حمایت حاصل ہو، کس کی جرت ہے اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ ایسے ہی سکے؟ ایسے ہی ایسے ہی، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خوشنودی کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، اور جب حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، یہ وہی قافلہ ہے جو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جا رہا ہے۔ اچھا ایک قطع کلام کی معذرت، یہاں ایک اور بات کی وضاحت ہونی چاہیے، اس وقت تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، کمال یہ کہ آپ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے تھے، لیکن جیسے عشق مصطفیٰ میں ڈلے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس دوستی کو جو ہے وہ خیر آباد کہا اور سرکار علیہ السلام کی غلامی میں لگ گئے۔ بالکل آپ نے درست کہا، میں اسی نقطے کی طرف آ رہا تھا کہ یہ بات قابل غور اور قابل توجہ ہے کہ جس وقت آپ ہجرت کے لیے جا رہے ہیں اس وقت تک حضرت عمر ایمان لے کر نہیں آئے۔ آپ کی زوجہ لیلہ فرماتی ہیں کہ میں اونٹ پر جب سوار ہوئی تو حضرت عمر آ گئے۔ جی، اچھا حضرت عمر آ گئے تو انہوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ تم نے ہمیں دین میں بہت ستایا ہے، لہٰذا ہم اللہ کی وسیع ترین زمین کی طرف جا رہے ہیں، اب ہم کسی اور زمین میں جائیں گے اور وہاں جا کے اپنے دین پر عمل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ایمان لائے نہیں ہیں، اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں چلو اللہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ یہ نرم لہجہ دیکھ کر کے آپ تھوڑا سا چونکی۔ جب حضرت عامر بن ربیعہ آئے تو ان سے کہا کہ آج عمر آئے تھے، تمہیں تو پتہ ہے وہ اتنے سخت ہیں، لیکن آج انہوں نے مجھے سوال جواب میں جب یہ جملہ کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ رہے تو مجھے لگتا ہے کچھ دل میں نرمی ہے۔ تو عامر بن ربیعہ نے کہا تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ ایمان لے آئیں گے؟ کہا ہاں میری توقع ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ یہ پہلی چوٹ تھی، ہاں یہ پہلی چوٹ۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت لیلہ کا یہ گویا ایک طریقے سے کرامت ہے کہ آپ نے توقع کا اظہار کیا اور اللہ رب العزت نے وہ توقع بعد میں اللہ، اور کیسی سبحان اللہ۔ اچھا اب یہ مصائب ہیں کہ آپ نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، پھر کیا ہوا یہ بتائیے۔ اچھا اب ہجرت کی طرف، حبشہ کی طرف جب ہجرت کر لی، ہجرت کر کے وہاں پہنچے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد خبر ملی کہ بھئی مکے کے اندر جو ہے فضا اب بہتر ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا وہ تکلیف نہیں رہی، یہ سن کر کے آپ واپس روانہ ہوئے کہ وہاں لوگ ایمان لے کے آئے، وہاں لوگ ایمان لے، جیسے آپ نے انٹرو میں ایک بات کہی نا کہ ایک روایت وہ بھی ہے، تو اس روایت کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ تشریف لائے مکے، لیکن جب یہاں پہنچے نہیں تھے، مکے کے اندر داخل نہیں ہوئے، پہلے ہی خبر مل گئی کہ یہ سب جھوٹی ہے، مطلب آپ کو لگا کہ ریومر تھی، آپ کو پتہ چل گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، چنانچہ آپ نے پھر وہاں سے واپسی، ایک روایت یہ کہ واپسی ہجرت کی، ایک روایت یہ کہ کسی مشرک سے پناہ لے کر کے اس کے پاس رہے۔ اب اس کے بعد پھر جب مدینہ منورہ کے لیے ہجرت ہوئی ہے تو حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے، تو اس طریقے سے ہم انہیں ذل ہجرتین بھی کہہ سکتے ہیں، دو ہجرت کرنے والے، ذات الہجرتین بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے یہ ابتدائی ہجرت کرنے والوں میں سے ہیں، ابتدائی ہجرت کرنے والوں میں سے بھی ہیں، پھر مدینہ منورہ ہجرت کرنے والوں میں سے بھی ہیں، اور پھر مدینہ ہجرت کر کے جب گئے ہیں، یہ ہجرت کرنا بھی جنید بھائی کوئی آسان بات نہیں ہے۔ میں سر ایک جملہ عرض کروں آپ سے اور اس پہ ذرا سا آپ کامنٹ فرمائیے، پھر آگے بڑھتے ہیں کہ آج کسی کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنی سٹی شفٹ کر دیں، وہ سمجھتا ہے کہ قیامت صغریٰ بپا ہو گئی، کیسے ہوگا؟ بچوں کی ایجوکیشن ہے، کاروبار ہے، جاب ہے، مسائل ہیں، مطلب انسان انٹیگ ہوتا ہے زمین کے ساتھ، بالکل ایسے اس کے لیے ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے کہ جی ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہونا، وجہ اس کی کہ اس وقت سب کچھ چھوڑ کر اور قربان کر کے منتقل ہونا بہت اتنی بڑی بات، بہت یعنی کہ سمجھنے والی بات ہے کہ ایک بہت بڑی قربانی ہے، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی عظیم ترین قربانیاں دینے والا یہ گروہ ہے، اس کی فضائل اور مناقب کو جس طریقے سے قرآن مجید نے اعزاز دیا ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی قربانیوں کو اعزاز دیا ہے۔ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ رب العزت کی توحید، رسالت، قیامت کے ساتھ ساتھ ان کے فضائل کو بھی ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ، یہاں تک کہ ایک روایت مجھے ذہن میں آ رہی ہے کہ جب جنت کے دروازے پر یہ پہنچیں گے، خاص طور پر ان کی بات کر رہا ہوں سابقون الاولون کی، تو جنت کے دروازے پہ خازن، خازن جو ہے، جو دروازے پہ داروغہ کھڑا ہے یا خازن جو ہے، وہ پوچھے گا ان سے کہ بھائی تمہارا حساب کتاب ہو گیا کہ تم جنت کے دروازے پر آ گئے؟ تو یہ کہیں گے کہ جناب ہمارا حساب کتاب کس چیز کا؟ ٹھیک ہے، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے ہیں
کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم جاؤ اور جا کر جنت کا دروازہ کھلواؤ. سبحان اللہ. چنانچہ اللہ رب العزت کی راہ میں ہماری تلواریں ہمیشہ ہمارے کندھوں پر رہی ہیں, حتیٰ کہ اسی حال میں ہمارا انتقال ہو گیا ہے. تو ہمارا حساب کتاب کس چیز کا؟ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا تو وہ دوسرے لوگوں کے جنت میں داخل ہونے سے 40 سال تک جنت میں قیرولہ فرما چکے ہوں گے. یعنی اس سے پہلے آپ جو ہے تشریف فرماؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں. مفتی صاحب, غزوات میں آپ کی ایک کمال جو بات میں آپ کی شخصیت میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے کیا خوبی عطا, اس اعتبار سے عطا فرمائی کہ سابقون الاولون نے ابتدائی دور میں تمام مطلب آپ نے ہجرتیں بھی کیں, پھر تمام غزوات بھی دیکھے, پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک آپ نے معاملات دیکھے. تو ذرا غزوات کے حوالے سے بتائیے کہ آپ کی شرکتیں جو رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفاقی دعوت دے کر بھیجا ہے. انی رسول اللہ علیکم جمیعا. پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے خاص قوم, خاص طبقے, خاص علاقے کی طرف, سبحان اللہ, لیکن حضور کی رسالت آفاقی ہے. اسی لیے یہ بھی فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا. تو آپ کا مقصد بعثت انفرادی اصلاح سے لے کر خاندانی اور معاشرتی اصلاح کے بعد اس دین متین کو ریاستی سطح پر نافذ کرنا تھا. اور ریاستی سطح پر نافذ کرنے کے لیے باطل نظام سے ٹکرانا چاہیے, ٹکرانے کی ضرورت ہوتی ہے, ناگزیر ہے. اور اس کے لیے ایک قوت کی ضرورت ہوتی ہے, ایک مضبوط جماعت کی ضرورت ہوتی ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک تبلیغ کے ذریعے سے, اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے سے ایک بہترین جماعت کو تیار کیا کہ جو ہر قسم کے ڈیو پروسیس سے, مصائب سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ وہی ذات پاک کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے. تو یہ وہ جماعت تھی جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی. اور یہ ایسی جماعت نہیں تھی کہ ایک گولی چلے گی اور ایک صورت نظر نہیں آئے گی, سب بھاگ جائیں گے, بلکہ ایسی مضبوط جماعت کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے, ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر. تو حضور نے ایسی مضبوط جماعت تیار فرمائی کہ جب یہ اینٹ کی طرح پختہ ہو گئی تو پھر باطل نظام سے ٹکرایا. سبحان اللہ, سبحان. جب یہ باطل نظام سے ٹکرایا ہے اس کو, تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو ہر طرح کی قربانی دینی پڑتی ہے. پہلے مصائب و آلام کے ذریعے سے آزمایا, ہر طرح کی تکالیف سے آزمایا, اور پھر باطل نظام سے ٹکرا دیا, اور اس میں جان جانے کا اندیشہ, اور بہت سارے لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے. ان میں یہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں, اور بدری صحابی کے اعتبار سے اس نسبت سے آپ کو بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے. حالانکہ آپ غزوہ احد میں بھی شریک ہیں, حنین میں بھی ہیں, آپ سرایا میں بھی, سریہ عبداللہ بن جہش میں بھی, ذات سلاسل کے معاملات میں بھی, بہت سارے مقامات پر آپ ہر جگہ پیش نظر آتے ہیں جہاں بھی ضرورت پیش آئی. جہاں ضرورت پیش آئی جماعت کی تیاری کے سلسلے میں, تو ابتدائی طور پر اسلام قبول کر کے جماعت کے ساتھ مضبوطی کا سبب بن رہے ہیں. جہاں اسلام یہ دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اب جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کے دین کو غالب کرو, تو اس میں بھی پیش نظر آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. کہ وہ لوگ جو ایمان لائے, ہجرت کی, اور اپنے جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا, تو یہ بظاہر وہ جہاد ہے جسے ہم جنگ کا نام دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے, شیطان کے خلاف جہاد ہے. تو ہر اعتبار سے ایک کامل شخصیت عامر بن ربیعہ کی, اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ اللہ کے نزدیک ان کا عظیم ترین درجہ ہے, اور یہی کامیاب لوگ ہیں. ہر ایک کامیاب ہونا چاہتا ہے, لیکن وہ اپنے اعتبار سے معیارات قائم کیے ہوئے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جنہیں کامیاب قرار دیتا ہے یہ وہ لوگ ہیں. اچھا, بدریت کا تاج بھی سجا جس کے لیے قرآن جو ہے وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے. جی بالکل, بدری, اور ایسا موقع ہے کہ جس میں 313 افراد ہیں بے سر و سامان, اللہ
تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بے سر و سامانی کا عالم ہے، اور اس میں سامنے 1000 کا لشکر ہے اور بالکل اسلحے سے لیس ہے، اور کوئی بھی ایک آدمی یہ سوال نہیں کرتا کہ یہ تو بالکل جو ہے موت کے منہ میں اپنے آپ کو ڈال دینا ہے۔ حضور آپ حکم کریں، اگر آپ دریا میں گھوڑے اتارنے کا کہیں گے ہم گھوڑے دریا میں بھی اتار دیں گے، اس لیے کہ ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ جاء جبریل فقال، کہ جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے عرض کی کہ آپ جو ہے بدر میں شریک ہونے والوں کو کیا شمار کرتے ہیں؟ من شہید بدرن فیکم، اللہ، تو حضور فرماتے ہیں قلت خیارنا، کہ ہم میں سب سے بہترین لوگ وہ تھے جو بدر میں شریک، اللہ اکبر۔ تو جبریل امین فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، قال وکذالک من شہید بدرا من الملائکۃ ہم عندنا خیر الملائکہ، اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی فوج بھیجی تھی ان میں سے جو ملائکہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اس بدر کے معرکے میں شریک ہونے کی وجہ سے تمام ملائکہ میں ہمارے نزدیک افضل اور اعلیٰ ہیں۔ آپ سے مرویات جو ہیں وہ ذرا بیان کیجئے لوگوں کو، کیا خوبصورت حسین مرویات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے ہم شخصیت پر نظر کر رہے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں عمر بھی طویل عطا فرمائی ہے۔ ابتداء اسلام میں ایمان لے کر آئے، حضور کا پورا دور دیکھا، پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ رہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مستقل رہے، پھر آپ کا وصال جو ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ثابت ہے، یعنی آپ طویل العمر ہیں اور پھر ان لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں کہ جنہوں نے کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو اختیار فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی جو سب سے زیادہ قریب رہا ہوگا تو اس کی مرویات بھی اتنی زیادہ ہونی چاہیے، لیکن یہ اس کے بالکل ہمیں کبھی کبھار برعکس بھی نظر آتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، چونکہ ہر صحابی کا اپنا اپنا مزاج تھا، وہ اپنے احتیاط اور محتاط رویے کی بنیاد پر کسی بات کو روایت کرنے میں بہت زیادہ حساس ہوا کرتے ہیں۔ بلکہ یوں کہیے اس میں ایک جملہ شاید میں خیال اور بھی اضافہ شاید ہو جائے اس میں کہ سرکار علیہ السلام کی بات تھی کہ انہوں نے جن سے چاہا، جیسا چاہا اور جس انداز سے چاہا کام کیا۔ اور دیکھیے نا کہ دیکھا تو کم و بیش 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ نے، لیکن حضور کے حسن کو جنہوں نے بیان کیا ان کی تعداد درجن سے کچھ قریب ہے۔ صحیح بات، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ حضور کے حسن و جمال کو بیان کرنے سے ایک اعتبار سے قاصر نظر آتے ہیں۔ تو یہ روایات کا بھی تھوڑا سا احوال اسی طرح سے جیسے سرکار نے چاہا ویسے ہوا بات۔ علماء اسماء الرجال نے ترتیب ذکر کی ہے کہ جناب اس ہندسے کے درمیان روایت کرنے والی تعداد یعنی 1000 کے اندر کرنے والے صحابہ کون سے، 100 کے اندر روایت کرنے والے صحابہ کون سے، تو آپ کا جو شمار ہے وہ ان صحابہ میں کیا جاتا ہے کہ جن کی مرویات کی تعداد 100 سے کم ہے۔ ٹھیک ہے، ٹوٹل جو ان کی مرویات ہیں وہ ہیں 22۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہمیں بہت خوبصورت احادیث نظر آتی ہیں جو آپ نے روایت کی ہیں۔ انہوں نے براہ راست حضور سے بھی روایت کیا، سبحان اللہ، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ روایت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر یہ لڑی جب آگے چلتی ہے تو ان سے حضرت عبداللہ بن عمر نے روایت کیا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے روایت کیا، حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی روایت کیا۔ تو یہ تسلسل اس طرح لڑی میں پرویا ہوا میں نظر آتا ہے۔ اچھا، وہ جو مرویات ہیں ان میں سے چند ایک کا میں تذکرہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلی یعنی نفل نماز کا جواز سواری کے اوپر جو حدیث جس سے استدلال کیا جاتا ہے اس کو روایت کرنے والے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے اور مسلم میں ہے، یعنی متفقن علیہ حدیث ہے کہ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اونٹنی پر بیٹھے سر کے اشارے سے نوافل پڑھ رہے تھے، جدھر کو سواری جاتی آپ کا رخ ادھر ہی ہوتا، لیکن ساتھ فرمایا فرض نمازیں آپ اس طرح ادا نہ فرماتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی پر ہی اسی موضوع پر ایک اور روایت آپ نے ذکر کی کہ اونٹنی کا یہ سفر جس پر آپ نے کجاوے پر بیٹھ کر نفل ادا کیے وہ وقت رات کا وقت تھا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مبارک ہستیوں میں شامل ہیں کہ جن کی مرویات کو اس قدر مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے انہیں اپنی صحیحین میں داخل کیا، اور ان روایات سے باقاعدہ فقہ کے مسائل کا ہمیں استدلال۔ اب بات یہ ہے کہ میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف و خصائل بیان کریں تو سب سے بڑا وصف تو یہ ہے کہ جو سرکار علیہ السلام کی غلامی کا پٹکا ہے وہ آپ کے گلے میں تھا،
آئیے ذرا بتائیے لوگوں کو کہ کیا آپ کے اوصاف تھے, کیا خصائل تھے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں, پاک دامنی کی زندگی بسر کی, بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ کبھی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے, کسی شے کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے. کوئی عطیات دینا چاہتا ہے تو اس کے عطیات وصول نہیں کرتے, جو کچھ ہے اسی پر توکل کرتے ہیں, اسی پہ قناعت کرتے ہیں اور اسی میں خوش ہیں. اللہ, جیسے کہ وہ روایت ابھی ذکر کی گئی کہ اپنے بیٹے کو فخر و مباحات کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جب جہاد میں جاتے تھے تو ایسا نہیں کہ کوئی ہم بہت زیادہ سامان ہوتا تھا, اسلحہ ہوتا تھا, بلکہ بے سر و سامانی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کھجور بھی نہیں ہوتی تھی, لیکن پھر بھی ہم پورے ذوق, شوق, لگن اور خالص نیت کے ساتھ جاتے تھے. اچھا, یہ جو وصف ہے, مجھے ذرا اس پہ تھوڑا سا رکیے, میں چاہتا ہوں آپ کلام فرمائیں. یہ جو وصف ہے اللہ پر توکل کرنا اور ظاہری اسباب پہ توکل نہ کرنا, اگر اس کا کمپیریزن آج کے دور سے میں کروں, پوری امت مسلمہ ظاہری اسباب کے چکر میں لگی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس طاقت آ جائے, قوت آ جائے, اسلحہ آ جائے, معاشی طور پہ مضبوط ہو جائیں تو ہم جو ہے وہ کفار کے خلاف کھڑے ہوں گے. لیکن یہاں تو صورتحال بالکل مختلف ہے کہ ایک مٹھی کھجور ہے یا ایک کھجور ہے یا کھجور نہیں ہے, لیکن کام وہی کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مشن کا ہے. کھانا تو اپنی جگہ رہا, تلوار نہیں ہے ہاتھ میں لڑنے کے لیے. حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے پاس آ رہے ہیں, بدر کا موقع ہے, بھئی تلوار نہیں ہے. حضور نے ایک ٹہنی جو ہے نا وہ دے دی. ٹھیک ہے, یہ ٹہنی لے کر یہ نہیں کہہ رہے کہ یا رسول اللہ سامنے تلواریں, میں ٹہنی لے کے کیا کروں گا. اب اندازہ لگائیے حضور پر ایمان کس کیفیت کا ہے. وہ ٹہنی لے کر ہی میدان جہاد میں کود پڑے اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ ٹہنی تلواریں توڑ رہی ہے اور کتنے کافروں کو واصل جہنم کر رہی ہے. تو بہرحال جو حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص وصف ہے وہ ہے قناعت, کہ اگر کوئی عطیات دے بھی رہا ہے نا تو اس کے عطیات وصول نہیں کرتے. کہتے ہیں کسی رئیس نے انہیں ایک قطع زمین دینا چاہا تو آپ نے صاف منع کر دیا. اللہ, اور نہ صرف منع کر دیا بلکہ آپ ان کی نیت کے خالص ہونے کو اس طرح اندازہ لگائیں کہ اسے قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں. اللہ, وہ کیا, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت سے منہ موڑے. اللہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ مہاجر صحابہ کرام کو, ان سابقون الاولون کو اپنے دور خلافت میں کچھ عطیہ دینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ لوگ نہیں لیا کرتے, ٹھیک ہے, تو منع کر دیتے. ٹھیک ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح فہمائش فرماتے. آپ کہتے تھے کہ دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, یہ اللہ نے فرمایا کہ ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے. میں نہیں دے رہا, عمر کچھ نہیں دے رہا, یہ تم لوگوں نے جو تقوی اختیار کیا ہے, تمہاری نیت کا خالص ہونا ہے, تمہارا رب کی بارگاہ میں جو مقام ہے یہ اس کی طرف سے, یہ رب کی طرف سے, عمر نہیں دے رہا, یہ اللہ کی طرف سے تمہیں دے رہا ہے. اللہ تمہیں برکت دے گا, اس کو قبول کرو. کہ ایک تو آپ کا استغنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخری وقت آپ کو میسر آیا, جب ظاہر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایک سرٹن ٹائم کے لیے گورنر بھی بنایا. پھر جب فتنے کا دور شروع ہوا تو آپ نے گوشہ نشینی اختیار کی. تو ذرا پردے تک کے معاملات ذرا بیان کیجیے پلیز. جی, یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کا اثر تھا, اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت مبارکہ ہے کہ وہ غنی ہے یعنی بے نیاز ہے, تو اس بندہ خدا نے یعنی عامر بن ربیعہ نے عبد الغنی ہو کر کے دکھا دیا. اللہ, غنی کا بندہ کیسا, سبحان اللہ. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں, کھجور کی چھال کی چٹائی تھی, تو آپ کے جسم اطہر پر جب آپ استراحت سے فارغ ہوئے تو جسم اطہر پر نشان تھے. اللہ, تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ہم آپ کے لیے کوئی آرام دہ بچھونا نہ بنا دیں. اللہ, تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نیازی اور زہد کا عالم یہ تھا, اور بے پرواہی کا عالم یہ تھا, اور دنیا سے بے رغبتی کا عالم یہ تھا, اور وہی آپ نے صحابہ میں منتقل کیا, جس کو صحابہ نے واقعتاً وَهُوَ مُحْسِنٌ کے ذریعے سے اپنے جسموں پر اوڑھ لیا, اور اس اسوہ حسنہ کو منتقل کیا. حضور فرماتے مَالِ وَلِلدُّنْيَا, مجھے تمہاری دنیا سے کیا لینا دینا. اللہ, مثلی و مثل الدنیا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها, کہ میری اور اس دنیا کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک مسافر جو کسی درخت کے سائے میں کچھ دیر آرام کرتا ہے اور پھر وہ اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے. تو میری مثال مسافر کی سی ہے,
اور اس دنیا کی مثال اس درخت اور اس سائے کی سی ہے، تو مجھے تمہاری دنیا سے کیا لینا دینا۔ تو اگرچہ بادی النظر میں ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے، اپیرنٹلی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ بالکل جائز چیز تھی کہ ٹھیک ہے چٹائی نہیں تو اچھا بستر، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب کے لیے تو بہت بہترین بستر ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں قطع کلام کی معذرت مفتی صاحب، مزے کی بات یہ ہے کہ جس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ مبارک میں تشریف لائے اور جب زار و قطار ہونے لگے تو آپ نے سوال بھی کیا نا عمر روتے کیوں؟ تو اس وقت جو آپ نے وارفتگی میں جملے عرض کیے، کیا کمال جملے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف میں کیسر و کسریٰ کے محلات دیکھتا ہوں، دوسری طرف جس میں اتھر پر چٹائی کے نشانات، تو کیا جملہ آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ یہی حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وصف نظر آتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ حضرت عمر فاروق میں بھی منتقل ہوا کہ جب کوئی ملاقات کے لیے آ رہا ہے کسی کا نمائندہ، کسی حکومت کا نمائندہ، تو وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک درخت کے نیچے پتھر سر کے نیچے، سرانے کے نیچے رکھ کے آرام فرما رہا ہے۔ تو یہی اسوہ حسنہ تھا جو منتقل ہوا، یہی چیز تمام صحابہ میں منتقل ہوئی ہے، اور جہاں بھی اسلام کو ضرورت آئی صحابہ نظر آتے ہیں۔ ابتدائی طور پر جماعت کے مضبوط کرنے کے سلسلے میں جب حق واضح ہو گیا، عامر بن ربیعہ ابتدائی طور پر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ جب اس ایمان کی حفاظت کا موقع آتا ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ ہجرت کر جاؤ، ہجرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب اس اللہ کے دین کو، اس کے اللہ کے کلیمے کو بلند کرنے کا وقت آتا ہے، ضرورت پیش آتی ہے، تو پھر اسباب سے قطع نظر حضور کے فرمان پر وہاں پر بھی موجود نظر آتے ہیں کہ جہاں جان قربان کرنے کا وقت ہے۔ اور پھر جب اسلامی حکومتیں اسٹیبلش ہو گئیں، سارا نظام اسلامی ہو گیا، تو اب اللہ کی یاد میں مستغرق ہے کہ اب یہاں پر ضرورت ہے کہ اب اپنی جو ہے مجاہدہ نفس کیا جائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو کر، عبادت میں مشغول ہو کر، اور دن رات آپ نے عبادات کی ہیں اور تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیا، اور پھر ایسی گوشہ نشینی اختیار کی کہ کہا جاتا ہے کہ پھر آپ کو باہر، گھر سے باہر نکلتے ہوئے بہت کم لوگوں نے دیکھا۔ اور جب آپ آخری عمر میں تھے تو یہ فتنوں کا دور تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور حضرت عثمان غنی کے وصال کے چند دن بعد ہی آپ کا وصال بھی ہو گیا، یعنی خلافت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جی اور فتنوں کا دور شروع، فتنوں کا دور تھا، اور اس میں پھر آپ کو خواب میں ایک بشارت دی گئی کہ اٹھیے اور اللہ کے لیے نماز ادا کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے جن فتنوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے برگزیدہ بندوں کو محفوظ فرمایا۔ اب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ نظر بد کا علاج، اگر کسی بچے یا بڑے کو کسی کی نظر لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک یا برو 7 بار پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ نظر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ رات کے طویل سجدے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دیتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے نجات